بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ قاری عبدالواحد صاحب دبئی سے کچھ مسائل پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے اور اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے یا نہیں۔ گھروں کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبرستان نہ جاؤ، گھر ہی میں جو ہے اس کی تلاوت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ قاری عبدالواحد صاحب، پہلا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے۔ قبرستان میں یا کسی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ثواب صاحب قبر اور دیگر مرحومین کو ایصال ثواب کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ اس کا جواز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ احتیاط ضروری ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کسی قبر پر پاؤں نہ رکھے، نہ ہی کسی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسلمان جو بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ فرض ہو یا نفل، مثلا نماز ہے، تلاوت ہے، کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات وغیرہ، اس کا ثواب دوسرے فوت شدہ یا زندہ مسلمانوں کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں جگہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کوئی شخص قبرستان میں یا کسی قبر کے پاس یا گھر وغیرہ کسی بھی جگہ شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ قبرستان جانا ہے تو قبر کی بھی حرمتی نہیں کرنی، اس کے اوپر نہیں چلنا، اس کے اوپر جو ہے اوپر سے نہیں گزرنا، ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور پر قبر کے پاس قرآن کریم پڑھنے کا جواز تو متعدد احادیث میں آیا ہے۔ مرحومین کی طرف سے صدقہ کرنے اور انہیں اس صدقے کا اجر ملنے کے متعلق بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جلد 1 صفحہ 186 کے اندر موجود ہے۔ نفل نماز کا ثواب بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو جانے والوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد عشار میں میرے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخشے گا۔ یہ سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 242 کے اندر موجود ہے۔ اور اس حدیث کے محتاج شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نماز ادا کرنا زیادہ ثواب موجب ہے اور بدنی عبادات کا ثواب دوسرے کو دینا بھی جائز، اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پر قبر کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے متعلق اور بھی تصریحات موجود ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک تر ٹہنی لی، اس کے 2 ٹکڑے فرمائے، پھر ہر قبر پر ایک کو گاڑ دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں گی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کرے گا، کمی کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں پر سورۃ یاسین کی تلاوت کرو۔ یہ مسند احمد کی جو ہے روایت ہے۔ ملا علی قاری وہ بھی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ موت کے قریب ہو اس کے پاس قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔
اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ قبر میں جا کر قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے، لیکن کتب فقہ کے اندر ایک مسئلے پر کئی اقوال موجود ہیں، ان میں سے وہی قول اسی مذہب یعنی اس فقہ کا مسئلہ قرار پاتا ہے جو راجح اور مختار قول ہوتا ہے۔ قبر کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے متعلق بھی مختلف اقوال منقول ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام سے اس بارے میں بلا کراہت جواز کا قول منقول ہے، اور فقہ حنفی کے مسلمہ قواعد کی روشنی میں یہی قول راجح اور مختار ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں کراہت سے مراد کون سی کراہت ہے، اس کی وضاحت بھی کتب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر تو کراہت تنزیہ مراد ہو تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا جواز ہے، کیونکہ کراہت تنزیہ پر ناجائز گناہ کا حکم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس سے مراد کراہت تحریمی ہو تو پھر اس کا محمل کچھ اور ہوگا کہ قرآن کریم پڑھنے والا کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھے یا قبرستان میں بدبو ہو تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہوگا، وگرنہ عام حالت کے اندر قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا مکروہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے تلاوت کرو، قبروں میں جا کر نہ کرو۔ یہ بھی درست نہیں ہے، قبرستان میں تلاوت کرنا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں محض ایک تشبیہ دی گئی ہے، اور اس تشبیہ کی تفصیل یہ ہے کہ گھروں میں تلاوت قرآن نہ ہو تو وہ قبروں کی طرح ہیں۔ جس طرح قبر کے اندر مردہ تلاوت نہیں کرتا، اسی طرح تم اپنے گھروں کو قبر کی طرح تلاوت سے خالی نہ کرو، بلکہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ شعب الایمان کے اندر ہے، جلد 4 صفحہ 51 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح علامہ مناوی علیہ الرحمہ بھی اس حدیث مبارکہ کی شرح لکھتے ہیں کہ لا تجعلوها قبورا، یعنی تم گھروں کو قبریں نہ بناؤ، آپ کے گھر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہوں۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو امید ہے کہ قاری صاحب آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے، اگر نہ ہوں تو پھر دوبارہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔